یہ رسالہ ہے امام غزالی کا، اور اصل میں انہوں نے املا کرایا تھا اور ان کے جو شاگرد تھے وہ املا کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ بھی املا کیا اسے لکھا، تو امام غزالی بولتے جاتے تھے اور یہ لکھتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ہی شروع میں یہ 3 سطروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے املا کرایا، اور جو کچھ املا کرایا اس کے بعد پھر 3 سطر کے بعد سے وہ ساری باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو یہ تصوف کی کتاب ہے، تو خطبہ کتاب ہے، تو کتاب کے خطبے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ بھی آنے والا ہوتا ہے اس کے تعلق سے کچھ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور کیوں اسے حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی شروعات کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی امام غزالی نے، کیونکہ یہ بہت دشوار گزار مرحلہ ہے کہ عبادت کرنا، اس میں ثابت قدم رہنا، اور اس کے بعد سلوک اور معرفت کی راہوں کو طے کرنا، جس میں بہت ساری دشواریاں ہیں، اور اتنی دشواریوں کے باوجود خلق الانسان ضعیفا کہ ایک انسان کے لیے ان گھاٹیوں کو طے کرنا جو کہ ضعیف اور کمزور ہے، تو یہ بہت ہی دشوار گزار ہے۔ طرح طرح کے مکر ہیں، فریب ہیں، شیطان کی عیاری ہے۔ کبھی انسان عبادت کر کے ہی خوش ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم تو بہت بڑی فضیلت کے حامل ہو گئے، حالانکہ اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی کیا ہے، اس کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تو اس طرح سے دوسری جو بیماریاں ہیں ان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے یہ کتاب ہے کہ بات اگر کر رہے ہیں تو پھر کن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اپنی عبادت پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں اس میں ہیں۔ شروع میں جو ہے خطبہ اس میں یہی بتایا انہوں نے، کیونکہ عبادت کرنا اور سلوک اور معرفت کی راہیں طے کرنا یہ بہت ہی دشوار کام ہے۔ بہت سے لوگ تو تیار ہی نہیں ہوتے، جو تیار ہوتے ہیں ارادہ کرتے ہیں وہ اس پر چل نہیں پاتے ہیں، جو چلنا شروع کرتے ہیں وہ اس کے جو نشیب و فراز ہے اس کو نہیں جانتے ہیں، اور جب جو جانتے ہیں تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ 2 شخص برابر عبادت کریں، سب کچھ برابر کریں، لیکن ایک شخص سلوک و معرفت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا دشواری آئیں گی، اور کس طرح کی دشواری کو کس طرح سے دور کرنا ہے، کیسے اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ تو اس کتاب میں وہی ساری چیزیں ہیں کہ آخر کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوگا اور ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحمان ہے، مہربان ہے، اور اسی سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لی جا سکتی، وہی ہے اصل معین اور مددگار، تو اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ خطبۃ الکتاب، یہ کتاب کا خطبہ ہے۔ قال الشیخ الفقیہ الصالح الزاہد عبد الملک ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو شیخ فقیہ صالح زاہد عبد الملک ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ املا علیہ، املا یملی اور علا املا کرانا، تو املا علیہ مجھے املا کرایا شیخی الاجل، میرے استاذ مکرم، الامام الزاہد السعید، جو کہ امام ہیں، جو زاہد و پرہیزگار ہیں، سعید ہیں، نیک بخت ہیں، الموفق، جنہیں اللہ کی جانب سے توفیق دی گئی ہے، حجت الاسلام، زین الدین، شرف الامہ، جو امت کے بزرگ برتر شخص ہیں، ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی الطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شروع میں یہ القاب ہیں اور پھر ان کا نام کنیت کے ساتھ کہ ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی طوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا املا کرایا؟ حاضر کتاب المختصر، اس مختصر کتاب کا، وہ آخر کتاب صنفہ، اور یہ سب سے ان کی آخری تصنیف ہے، یا پھر ان کی تصنیف کردہ سب سے آخری کتاب ہے۔ ولم یستملہ منہ الا الخواص من اصحابہ، استملا یستملی، لکھوانے کی درخواست کرنا، املا لکھوانے کی درخواست کرنا، ولم یستملہ منہ، اور ان سے درخواست نہیں کی املا کرانے کی،
الا الخواص من اصحابی، مگر ان کے جو خاص ساتھی تھے انہوں نے، وہ ہوا اور وہ، یعنی کہ وہ مختصر کتاب جو ملا کرائے وہ یہ ہے، کہاں سے شروع؟ یہاں سے، الحمد سے۔ الحمد للہ الملک الحکیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے، حکمت والا ہے، الجواد الکریم، جو جواد ہے، کریم ہے، العزیز الرحیم، جو عزت والا ہے، عزیز کا معنی عزت والا بھی اور غالب بھی، جو عزت والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، جس نے انسان کو سب سے بہتر طریقے پر پیدا فرمایا، وفطر السماوات والارض بقدرتی، فطرہ کا اصل معنی تو اسے پھاڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پیدا کرنے کے معنی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وفطر السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا فرمایا، بقدرتی ہی، اپنی قدرت سے، اپنے اندازے سے، وَدَبَّرَ الْأُمُورَ فِي الدَّارَيْنِ بِحِکْمَتِهِ، اور دونوں جہانوں میں، دارین دونوں جہانوں میں تمام امور کا انتظام فرمایا، بِحِکْمَتِهِ اپنی حکمت سے، وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ، اور جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ وَاضِحٌ لِلْقَاصِدِينَ، تو اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ارادہ کرنے والوں کے لیے تو واضح ہے، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ لَائِحٌ لِلنَّاظِرِينَ، لاح یلوح مانے چمکنا، ظاہر ہونا، اور ناظرین غور و فکر کرنے والے، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ، اور اس راستے پر جو رہنمائی ہے وہ بالکل ظاہر ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بالکل نمایاں ہے، چمکدار ہے، کن کے لیے؟ ناظرین کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لیکن سارے لوگ تو غور و فکر کرنے والے ہوتے نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور بے شک لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں، تو جو ہدایت پانے والے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ساری نشانیوں، سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کو مانتے ہیں لیکن اس پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، حق جانتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ والصلاۃ علی سیدنا محمد سید المرسلین، اور رحمت کاملہ ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، وعلی آلہ الابرار الطیبین الطاہرین، اور ان کی آل پر جو نیکوکار ہیں، الطیبین جو پاک ہیں، الطاہرین جو صاف ہیں، اور ان کی نیکوکار پاک و صاف اولاد پر، وصحبہ اجمعین، اور ان کے تمام صحابہ کرام پر، وسلم وعظم الی یوم الدین، اور اللہ پاک سلامت رکھے ان سب کو، وعظم اور معزز رکھے، الی یوم الدین روز جزا تک۔ اعلموا اخوانی اسعدکم اللہ وایانا بمرضاتہ، اے میرے بھائیو جان لو، اور یہ جملہ مترجمہ بیچ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شاد و آباد رکھے، نیک بخت بنائے، اسعدکم اللہ وایانا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو بمرضاتہ اپنی رضا سے نیک بختی عطا فرمائے۔ اعلموا اخوانی، اے میرے بھائیو جان لو کہ ان العبادت ثمرۃ العلم، کہ عبادت علم کا ثمرہ ہے، علم کا پھل ہے، کہ علم حاصل کیا اور عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو عبادت علم کا ثمرہ ہے، علم کا ماحصل ہے، علم کا فائدہ ہے، وفائدۃ العمر، اور زندگی کا فائدہ ہے، کہ اگر عبادت نہیں کیا تو زندگی خسارے میں رہی، وحاصل العبید الاقویاء وبضاعۃ الاولیاء، حاصل کا معنی بھی پونجی اور بضاعت کا معنی بھی پونجی، تو سرمایہ کر لیں، وحاصل العبید الاقویاء، اور جو قوی بندے ہیں ان کی پونجی ہے، جو قوی ہیں کس اعتبار سے؟ ایمان و اعتقاد کے اعتبار سے، جو اللہ پر اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں قوت کے ساتھ، تو وہ قوی بندے ہیں، اور ان کی پونجی کیا ہے؟ عبادت۔ وبضاعۃ الاولیاء، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا سرمایہ ہے، وطریق الاتقیاء، اور پرہیزگاروں کی روش ہے، وقسمۃ الاعزاء، اور جو معززین ہیں یہ ان کا حصہ ہے، ان کا نصیبہ ہے، ومقصد ذوی الہمت، اور حوصلے والوں کا نصب العین ہے، مقصد ذوی الہمت، اولو العزم جو ہیں، جو حوصلے والے ہیں، ان کا نصب العین ہے، وشعار الکرام،
اور جو اہل عزت ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وحرفۃ الرجال، اور بندگان خدا کا پیشہ ہے۔ واختیار اولی الابصار، اور اہل بصیرت، اہل عقل یعنی عقل مندوں کا انتخاب ہے۔ وہی سبیل السعادت، اور یہی نیک بختی کا راستہ ہے۔ ومنہاج الجنہ، اور جنت کی راہ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، کہ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش ٹھکانے لگی۔ ثُمَّ إِنَّا نَظَرْنَا فِيهَا، پھر جب ہم نے اس عبادت میں غور کیا، وَتَأَمَّلْنَا طَرِيقَهَا، اور اس کے راہ میں غور و فکر کیا، مِن مَبَادِئِهَا إِلَى مَقَاصِدِهَا، اس کے مبادئ، اس کی شروعات سے لے کر اس کے انتہائی امور تک، مقاصدها، اس کے وہ انتہائی امور، التی ہی امانی سالکیها، جو کہ راہ عبادت میں چلنے والے، سالکیہا اس راہ کے چلنے والے، اس راہ عبادت میں چلنے والوں کی آرزوؤں کا مطمع نظر ہے۔ التی ہی امانیو سالکیہا، جو کیا ہے، راہ عبادت میں چلنے والوں کی آرزویں ہیں یا پھر مطمع نظر ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا هِيَ طَرِيقٌ وَعْرٌ، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ وعر مانے دشوار گزار، کہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو راستہ ہے عبادت کا یہ تو بڑا دشوار گزار ہے۔ وَسَبِيلٌ صَعْبٌ، اور بہت مشکل راہ ہے۔ کثیرۃ العقبات، اس میں گھاٹیاں بہت ہیں۔ شدیدۃ المشقات، تکلیفیں بڑی سخت ہیں۔ بعیدۃ المسافات، اس کے فاصلے تو بڑے دور دور ہیں۔ عظیمۃ الآفات، اس میں جو آفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ بہت بڑی ہیں۔ کثیرۃ العوائق والموانع، عوائق رکاوٹیں، موانع بندشیں، اس میں بہت سی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں۔ خفیۃ المہالک والمقاطع، مہالک ہلاکتیں، مقاطع تباہ کاریاں، تو اس کی جو ہلاکتیں ہیں، جو تباہ کاریاں ہیں وہ پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں۔ غزیرۃ الاعداء والقطاع، اعداء عدو کی جمع دشمن، اور قطع قاطع کی، اور رہزن ڈاکو۔ غزیرۃ معنی کثیر، اور اس کے جو ڈاکو ہیں، اس میں جو دشمن ہیں اور جو رہزن ہیں وہ کثرت سے ہیں۔ عزیزۃ الاشیاء والاتباع، شیعۃ کی جمع اشیاء معاونین، تبعین کے جمع اتباع انصار، اور اس کے جو معاونین اور انصار ہیں وہ ناپید ہیں۔ عز یعز کم ہونا، شاذ ہونا، ناپید ہونا، اس کے معاونین اور انصار ناپید ہیں۔ وَهَكَذَا يَجِبُ أَن تَكُونَ، اور اس کا ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اس راہ کا اس طرح سے ہونا ضروری بھی ہے۔ لِأَنَّهَا طَرِيقُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ فَيَسِيرُ هَذَا تَصْدِيقًا لِمَا قَالَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ مضمون تصدیق ہے اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت حفت بالمکارہ، کہ جنت چھپا دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو چھپایا گیا ہے نفسانی خواہشات سے۔ بس کہاں سے ہو جائے گا؟ 57 سکتے ہیں، ایک دن میں 2 نہیں، ایک سے زیادہ ہی رہے گا۔ ارے بس نہیں، ٹائم بھی ہے اور صفحات بھی ہیں، دھیرے دھیرے نہیں ہو پائے گا۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان الجنت حزن بربۃ، کہ ہوشیار رہو کہ یقیناً جنت حزن بربوہ، ربوہ مانے ٹیلا ہوتا ہے، اور حزن مانے سخت زمین، کہ بے شک جنت یہ ٹیلے کی سخت زمین ہے۔ الا وان النار سہل بصہوہ، اور صہوہ مانے ہوتا ہے نرمی، یعنی جو نرم جگہ ہو، اور سہل مانے آسان، بالکل ہموار جو راستہ ہو۔ الا وان النار سہل بصہوۃ، اور ہوشیار رہو کہ یقیناً جہنم نرمی کی ہموار زمین ہے، ہموار راستہ ہے۔ ثم مع ذلک،
کلہ، پھر ان سب کے باوجود فإن العبد ضعیف، جو بندہ ہے وہ کمزور ہے، والزمان صعب، اور جو زمانہ ہے وہ مشکل ہے، وامر الدین متراجع، تراجع یا تراجع کسی کا پلٹ کر کے آنا، یعنی کہ دین جس طرح عروج پہ گیا تھا اب وہ پلٹ کر آ رہا ہے، یعنی روبہ زوال ہو رہا ہے۔ وامر الدین متراجع، اور دین کا جو معاملہ ہے وہ روبہ زوال ہے، تنزل و انحطاط کا شکار ہے یا روبہ زوال ہے۔ والفراغ قلیل، اور فرصت کم ہے لوگوں کے پاس، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ والشغل کثیر، اور کام بہت ہیں۔ والعمر قصیر، اور عمر مختصر ہے۔ وفی العمل تقصیر، اور اعمال میں کوتاہیاں ہیں۔ والناقد بصیر، اور حال یہ ہے کہ امتحان لینے والا دیکھ رہا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی جانب ہی پلٹنا ہے۔ والاجل قریب، موت قریب ہے۔ والسفر بعید، اور سفر دور کا ہے۔ والطاعۃ ہی الزاد فلا بد منہا، اور طاعت و بندگی ہی یہ توشہ ہے تو فلا بد منہا، تو اس کا ہونا تو ضروری ہے۔ وہی فائتۃ فلا مرد لہا، تو وہ چیز تو فوت ہو چکی ہے، جو طاعت و بندگی ہے وہ فوت ہو چکی ہے، فلا مرد لہا، تو اس کے لیے پلٹنا نہیں۔ فمن ظفر بہا، تو جو اس طاعت و بندگی کے ساتھ کامیاب ہوا، جس نے طاعت و بندگی کی اس میں کامیاب ہوا، فقد فاز و سعید ابد العابدین، تو حقیقت میں وہی کامیاب ہوا، نیک بخت ہوا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ومن فاتہ ذالک، اور جس سے یہ بندگی فوت ہو گئی، فقد خسر مع الخاسرین و ہلاک مع الہالکین، تو یہ نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ نقصان میں رہا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ فصار حاضل خطب، خطب مانے معاملہ، کام، جیسے قال فما خطبکم ایھا المرسلون ہے کہ اے فرشتوں تمہارا کیا کام ہے۔ فصار حاضل خطب اذن واللہ معضلا، معضل مانے دشوار، تو یہ کام جب تو یہ کام، جب اس طرح کے معاملات ہیں، جب تو یہ کام اللہ کی قسم دشوار ہو گیا ہے۔ والخطر عظیمہ، اور خطرہ یہ بڑا ہے۔ وَلِذَلِكَ عَزَّ مَنْ يَقْصِدُ هَذَا الطَّرِيقَ، اسی وجہ سے ناپید ہو گئے ہیں وہ لوگ، یقصد هَذَا الطَّرِيق، جو اس راستے کا قصد کریں، ارادہ کریں، وقل، اور کم ہو گئے ہیں۔ ثم عَزَّ مِنَ الْقَاصِدِينَ مَنْ يَسْلُكُهُ، پھر جو ارادہ کرنے والے ہیں ان میں سے بھی وہ کمتر ہو چکے ہیں، مَنْ يَسْلُكُهُ، جو اس راستے پر چلیں۔ ثم عَزَّ مِنَ السَّالِكِينَ مَنْ يَصِلُ إِلَى الْمَقْصُودِ، پھر ان چلنے والوں میں سے بھی وہ بالکل ناپید ہو گئے ہیں جو مقصود تک پہنچ جائیں، وَيَظْفَرُ بِالْمَطْلُوبِ، اور مقصود کو حاصل کر لیں۔ وَهُمُ الْأَعِزَّةُ، اور یہ لوگ جو منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وَهُمُ الْأَعِزَّةُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَعْرِفَتِهِ وَمُحَبَّتِهِ، کہ یہ ایسے معززین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے۔ وَسَدَّدَهُمْ، سَدَّدَ یُسَدِّدُ، درست راستے پر، سیدھے راستے پر چلانا اور سیدھا راستہ دکھانا۔ وَسَدَّدَهُمْ، اور انہیں درست راستے پر چلایا، انہیں درست راستہ دکھایا، بِتَوْفِيقِهِ وَعِصْمَتِهِ، اپنی توفیق سے اور اپنی حفاظت سے۔ ثُمَّ أَوْصَلَهُمْ بِفَضْلِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، پھر ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنی خوشنودی اور اپنی جنت تک پہنچا دیا۔ فَنَسْأَلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو اس کا ذکر بلند و بالا ہو، ہم اس سے سوال کرتے ہیں، أَن يَجْعَلَكُمْ وَإِيَّانَا، کہ تم کو اور ہم سب کو، من اولئک الفائزین برحمتہ، اپنی رحمت سے ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے کر دے۔ نعم، ہاں۔ ولما وجدنا هذه الطریقہ بهذه صفت، اور چونکہ ہم نے اس طریقے کو اس صفت کے ساتھ پایا کہ اتنا مشکل ہے اور بندہ کمزور ہے، تو نظرنا، تو ہم نے غور و فکر کیا۔ فَأَمْعَنَّا النَّظْرَ، امعان، امعنا یمنو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ زیادہ گہری نظر کرنا، کہ ہم نے غور و فکر کیا۔ فَأَمْعَنَّا النَّظْرَ، اور ہم نے مزید گہری نظر کے ساتھ دیکھا، فی کیفیت قطعہ، اس کو طے کرنے کی کیفیت کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا اور مزید گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا کہ اس کو طے کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ وما یحتاج الیہ العبد من العہبہ، العہبۃ مانے تیاری، والعدۃ مانے استعداد، الآلہ مانے ہتھیار سامان، والحیلہ مانے تدبیر، اور اس چیز میں غور و فکر کیا کہ جس کی بندے کو ضرورت ہے، یعنی کہ تیاری، استعداد،
سامان اور تدبیر، کس میں سے؟ علم اور عمل میں سے، علم اور عمل میں سے جس سامان کی، استعداد کی، سامان کی اور تدبیر کی بندے کو ضرورت ہے، ہم نے اس میں غور و فکر کیا۔ عسیٰ ان یقطعھا بحسن توفیق اللہ تعالی فی سلامتی، تو قریب ہے کہ وہ بندہ اس راستے کو طے کر لے اللہ رب العزت کی حسن توفیق سے، سلامتی کے ساتھ۔ ولا ينقطع فی عقباتھا المہلکہ، اور ولا ينقطع، عاجز نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے، کس میں؟ فی عقباتھا المہلکہ، اس راستے کے جو ہلاکت دار گھاٹیاں ہیں ان میں۔ فیہلک مع الہالکین، کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ والعیاذ باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہی مطلوب ہے۔ فصنفنا فی قطع ھذہ الطریق وسلوکھا کتبا، تو ہم نے اس راستے کے طے کرنے کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی، کا احیاء علوم الدین، جیسے کہ احیاء علوم ہے، والقربۃ الی اللہ تعالی، اور ایک کتاب قربۃ الی اللہ تعالی ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں تصنیف کی، احتوت علی دقائق من العلوم، جو بہت سارے دقیق علوم پر مشتمل ہیں، اعتاست علی افہام العامہ، اعتاسا یا اعتاسو معنی دشوار ہونا، جو دشوار ہیں عام لوگوں کی سمجھ پر، فقدہ فیہا، جب ان کے لیے دشوار ہیں، فقدہ فیہا، تو انہوں نے اس میں عیب جوئی کی، تاندشنی کیا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ وخاضوا فیما لم یحسنوہ منہا، اور ان چیزوں میں نکتہ چینی کی، لم یحسنوہ منہا، جو ان کو اچھی نہیں لگی، منہا اس کتاب میں سے، ان کتاب میں سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ہمارا قصور نہیں ہے۔ فأی کلام افصح من کلام رب العالمین، کہ رب العالمین کے کلام سے بڑھ کر کون سا کلام ہوگا؟ وقد قالوا فیہا، اور لوگوں نے تو اس کے بارے میں بھی کہا، انہ اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی بے سند روایتیں ہیں، فرضی قصے ہیں۔ بس یہ شعر دیکھ لیجیے گا۔ علم تسمع الی قول زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا تم نے زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ شعر نہیں سنا؟ حیث یقولو، کہ وہ کہا کرتے تھے، انی لاکتم من علمی جواہرا کہ لا یرا ذاک ذو جہل فیفتتنا، کہ یقیناً میں اپنے علم کے جو جوہر ہیں انہیں چھپاتا ہوں، میں اپنے علم سے وہ چیز چھپاتا ہوں جو اس کے جوہر ہیں، میں اپنے علم کے جوہروں کو چھپاتا ہوں، کہ لا یرا ذاکا، تاکہ اسے نہ دیکھ لے، ذو جہل، کو جاہل، فیفتتنا، تو وہ ہمیں آزمائش میں ڈال دے۔ وقد تقدم فی ھذا ابو حسن الی الحسین، اور اس سلسلے میں حسن کے جو والد ہیں، حسن کے جو والد ہیں وہ پیش قدمی کر چکے ہیں، الی الحسین، حسین سے پہلے، وَأَوْصَى قَبْلَهُ الْحَسَنَ، اور ان سے پہلے ہی الحسنہ بہتر وصیت کر کے جا چکے ہیں۔ کیا کر کے جا چکے ہیں وصیت؟ یا ربا جوہر علم لو ابوہ بہی، اے مخاطب، ربا جوہر علم، کتنے ہی علم کے ایسے جوہر ہیں، لو ابوہ بہی، کہ اگر میں انہیں ظاہر کر دوں، لقیل علی، تو مجھ سے کہا جائے گا، انتا ممن یعبد الوثن، کہ تم اس میں سے ہو جو بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ ولستحل رجال مسلمون دمی، اور کچھ ایسے مسلمان لوگ ہوں گے جو میرے خون کو حلال کر دیں گے۔ یرون اقبح ما یاتونہ، اور وہ سب سے برا فعل جسے وہ انجام دیں گے، یرون اقبح ما یاتونہ، کہ سب سے برا فعل جسے وہ انجام دیں گے، یرون حسنا، اسے کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ تو بس کرنا بھول جاؤ، پڑھیں گے تبھی ہو پائے گا۔ ہاں، 1 ڈیڑھ مہینہ بچا ہوگا اس میں ٹائم۔